بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیض جہنم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن گرمی کی سختی ہو، گرمی تیز ہو، تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی یہ جہنم کی پھونک کی وجہ سے ہے۔ اصل میں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، جیسے یہاں اندرون سندھ وغیرہ کے اندر دیکھیں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، خصوصاً دوپہر کے ٹائم پر آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک منٹ بھی سر پر کپڑا رکھنے کے بغیر چل نہیں سکتا، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ گیلا کپڑا، گیلی چادر کر کے پورے جسم کو لپیٹ کر کے دوپہر کے ٹائم پر باہر نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے اٹھے، پیغمبر کریم نے فرمایا صبر کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، اذان کے لیے فرمایا صبر کرو صبر کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے تو پھر فرمایا ٹھیک ہے ابھی بھلے اذان دے دو، لیکن جب گرمی ہو تو جلدی نہیں کیا کرو۔ اسپیکر بھی مصیبت کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا پتہ نہیں کیا۔ تو خیر اس حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی کہ جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھو، اور جہنم کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میرے اندر اتنی گرمی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو سانس لینے کی اجازت دی۔ ابھی سردی کا جہنم کے اندر دو طبقے ہیں، ایک سردی والا زمہریر، ایک گرمی والا جہنم۔ تو گرمی والا طبقہ جب ایک مرتبہ سال میں سانس لیتا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے، سورج کے اندر تپش بڑھ جاتی ہے۔ اور جب زمہریر کا علاقہ سانس لیتا ہے تو اس کے بدلے کے اندر پھر پوری دنیا کے اندر سردی آ جاتی ہے، اتنی سردی کہ سورج کی گرمی بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور دنیا کے اندر برف جمنے لگتی ہے۔ یہ بھی اسی جہنم ہی کا اثر ہے۔ تو یعنی موسم کے اعتبار سے اگر نماز کو آگے پیچھے کیا جائے تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اس امت کے لیے خصوصاً یہ مہربانی ہے کہ کام تھوڑا اور اجر زیادہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اس امت کی مثال پہلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بندہ کسی مزدور کو بولے صبح سے لے کر دوپہر تک میرے پاس کام کرو، آپ کو 1 قیرات دوں گا، یا آج کل کے حساب سے 100 روپیہ دوں گا۔ تو یہودیوں نے بولا کہ میں کام کروں گا، ہم کام کریں گے۔ ان کو 100 روپیہ مل گیا۔ پھر ظہر کے ٹائم پر بولا میرے پاس جو ظہر سے عصر تک کام کرے اسی کو 100 روپیہ دوں گا۔ وہ پھر عیسائیوں نے کام کیا۔ پھر اس امت کی مثال اللہ کے نبی نے ایسی فرمائی، جو عصر کے ٹائم پر کسی نے بولا جو مغرب کے ٹائم تک کام کرے گا اس کو 200 روپیہ مزدوری دوں گا۔ تمہاری اس امت کی مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر یہودی اور عیسائی ناراض ہونے لگے، ہم نے کام زیادہ کیا مزدوری کم ملی، اس امت نے کام کم کیا مزدوری زیادہ ملی،
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی؟ تو انہوں نے خود بولا نہیں، ناانصافی تو نہیں، خود بات ہوئی تھی کہ بھائی اتنے میں کون کام کرے گا۔ تو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمائی ہے۔ پہلے والے کام زیادہ کرتے تھے، اجر ثواب کم۔ اس امت کے لیے اللہ کے نبی کے صدقے کام کم اور اجر اور ثواب زیادہ مل رہا ہے، اور یہ اتنی ساری نرمیاں یہ نبی پاک کے صدقے امت کو ملیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔